بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے بعض اہم موضوعات کو منتخب کیا ہے۔ میرے ساتھ دو نوجوان تشریف رکھتے ہیں، ندیم خان صاحب ہیں اور عامر سہیل صاحب ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے پاکستان کے بڑے ہی خوبصورت علاقے خیبر پختونخوا سے ہے۔ آج یہ کچھ سوالوں کو ڈسکس کریں گے، وہ سوالات جو عام طور پر نوجوانوں کی ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، وہ سوالات جو ہماری معاشرت کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، جو انسانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں، خواتین کے ذہنوں میں مختلف چیزیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان کو یہ ڈسکس کریں گے۔ ہم اس سلسلے کی کئی نشستیں کریں گے، تو اس وقت ہم پہلی نشست کر رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں جو بھی چیزیں ہیں یہ میرے سامنے رکھیں، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں ایک طرح سے تبادلہ خیال ہے، یہ ان کے علم سے میں استفادہ کروں گا، اور میرے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہے وہ میں ان تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، تو آپ بات کا آغاز کیجئے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں جو ہے بلایا۔ جی، بس کچھ چند سوال تھے جو بچپن سے جیسے ہم تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے گئے تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی تھی کہ یار کہ واقعی یہ چیز ایسی ہی ہے کہ جیسے امی کہتی ہیں، واقعی یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے ہماری نانی اماں کہتی تھی، دادی اماں ہوتی ہیں، جو پھر پڑوس کا جو سسٹم تھا تقریباً وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایسے نہ کرو ایسے کر لو۔ تو سوال کے اوپر آتا ہوں کہ جمعرات والے دن ختم کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جمعرات والے دن جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے اللہ کے راہ پہ دینا چاہیے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، تو اس کے اندر جمعرات والے دن جو ہے وہ دروازہ جو ہے مغرب سے پہلے آپ نے کھول دینا، دروازے کو بند نہیں کرنا۔ اکثر کیونکہ ہم گاؤں کے سائڈ میں رہتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اندھیرا پڑ گیا تو دروازے بند کر دیے، تو کچھ خطرات کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہ جمعرات والے دن زیادہ اب کہتے نہیں دروازہ کھلا رہنے دو، لائٹ جلا دو، سین کی لائٹ جو ہے وہ جلا کے رکھیں اور کمرے کی لائٹ بھی جلا کے رکھیں۔ تو کبھی کبھی سوال کر لیتے تھے کہ امی کیوں ایسے تو آپ مارتی ہیں کہ لائٹ بند کرو، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، کچھ اور ایسی چیزیں۔ تو امی جان نے کہا کہ نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جمعرات والے دن جو ہے یہ بہت اچھا دن ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں جو ہے روحیں آتی ہیں اور جو ہیں فرشتے اتر کے آتے ہیں، ایسے بھی سوال جو ہیں۔ تو عطائے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں گھر میں، تو یہ جو ہم ختم وغیرہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں، تو اس سے جو ہے ثواب زیادہ ملتے ہیں، ان کو یہ مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ چند جو ہے نا پڑوسی ہو گئے ہیں یا کچھ، ان سے بھی سننے میں یا جو ہے بڑوں سے سننے میں یہ بھی کہ کھانا دے دیا جائے جمعرات والے دن، تو وہ اس بندے کو آخرت میں وہ جا کے ملتا ہے، ان کو جا کے مل جاتا ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ کے نام پہ ہم وہ چیز دیتے ہیں تو وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو ایسے کچھ چند سوال تھے، تو میں نے کہا کروں گا، لیکن یہ تھا کہ ہمارے جو اپنے اس خاندان میں ہر بندہ کشمکش میں ہو گیا تھا، جس طرح میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو میں نے کہا پوچھوں گا، لیکن وہ ٹائم ہی نہیں رہا، کیونکہ میری 12 سال عمر تھی تو وہ انتقال کر گئے تھے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، مغفرت کرے۔ جی آمین۔ تو میں نے کہا کہ آج موقع ملا تو آپ سے پوچھیں۔ جی ضرور۔ تو آپ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں، اور یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اصل میں جس چیز کو بھی ہم نے طے کرنا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ عام طور پر جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، جی اسی طرح ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، ہم کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں، تو ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بات جو ہے وہ صحیح ہے اور فلاں بات جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ایک طرف سے ایک طرح کی بات آتی ہے، یعنی ایک ہی بات کو ایک صاحب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، یا امی بعض اوقات صحیح کہہ رہی ہوتی ہیں، فادر بعض اوقات اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہے ہوتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے،
بچہ یا نوجوان جس کے علم میں یہ چیزیں آتی ہیں اس کے ذہن میں سوالات مزید پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ چیزیں مذہب سے متعلق ہوں، دین سے متعلق ہوں، تو اس میں اور ایشوز نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر تو مذہب کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ روحوں کا تعلق مذہب سے ہے، اسی طرح یعنی مذہب سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تصورات ہیں یہ ہمارے اسلام سے متعلق ہیں یا دین سے متعلق ہیں یا مذہب سے متعلق ہیں۔ اسی طرح دنوں کا تعلق بھی، جب ہم کسی دن کو مقدس کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو اچھا یا برا کہنا، یا کسی چیز کو یا کسی دن کو کسی وقت کو منحوس کہنا یا مقدس کہنا، تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق مذہب سے ہے۔ یعنی اس کا فیصلہ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کون سا دن اس کے نزدیک مقدس ہے، کون سا دن اچھا ہے، کون سا دن اچھا نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں یقیناً ہمیں اپنے اساتذہ کی بات بھی سننی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کی بات بھی سننی چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ جیسے اپنے بچپن میں آپ نے چیزوں کو سنا، اس کو لرن کیا، اس کو سمجھا، ہر انسان ایسے ہی علم کو سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو بڑی اچھی بات ہے آپ کی، وہ یہ کہ آپ نے اپنے دماغ کو کھلا رکھا۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور یہ خیال ہوا کہ یہ جو کام جو ہے وہ جمعرات کو اچھا ہے تو جمعے کو کیوں اچھا نہیں ہے، اتوار کو کیوں اچھا ہے پیر کو کیوں اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سوالات پیدا ہو گئے۔ تو یہ سوالات جب انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو لازماً اپنے دماغ کو کھولنا چاہیے، اور جو بھی اس کے اساتذہ ہیں، جو بھی اس کے قریب ہیں، جو بھی اس کے دوست ہیں، یعنی اس کو خود بھی غور کرنا چاہیے، اور اپنے احباب سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے جاننے والوں سے جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس علم موجود ہے، ان سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف۔ یہ تو میں نے ایک تمہیدی گفتگو کر دی اور اپریشیٹ کیا کہ یہ سوال اٹھانا بڑی زبردست چیز ہے۔ اگر سوال نہیں اٹھاتے تو ہمارا علم، ہماری انفارمیشن آگے نہیں بڑھتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز ٹھیک کر رہے ہیں ہم اور کون سی ہم غلط کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم غلط چیزوں پر مسلسل چلتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جو دن ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں زیادہ تر جمعرات کے دن کو مقدس سمجھا جاتا ہے یا اہم سمجھا جاتا ہے، دیہات میں بھی، شہروں میں بھی، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور میلاد وغیرہ کی مجلسیں بھی عام طور پر انہی دنوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ اصل میں ہم جب مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جب استاد کے پاس جاتے ہیں، جب اپنی امی کے پاس جاتے ہیں، تو اصل میں صحیح بات جاننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو صحیح بات وہ کس کی بات بتاتی ہیں؟ اپنے خیال میں، یا ہمارے فادر یا ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ، یا ہمارے علماء جو ہیں وہ کس کی بات بتاتے ہیں؟ اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو۔ یعنی یہ ہمیں ضرور جان لینا چاہیے کہ واقعتاً جو ہمارے استاد نے، جو ہمارے بڑے نے، جو ہمارے بھائی نے، جو ہماری مدر نے، جو ہمارے فادر نے جو بھی گفتگو کی ہے یا جو بات ہمیں بتائی ہے وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اگر ہے تو آمنا و صدقنا، اس کو ہم کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ہے تو پھر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس سے اختلاف کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، جب ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے پوچھنا چاہیے، اور اللہ نے اپنی بات کو اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں ان چیزوں کو پوچھنے کے لیے، تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی دن بتائے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دن بتائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ مقرر کر رکھا ہے، رمضان کا مہینہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ وقت، کچھ جو وہ ہیں ایام اور کچھ دن، کچھ مہینے میرے نزدیک مقدس ہیں، میرے نزدیک اہم ہیں۔ اس میں جیسے کہ میں نے مثال دی، اسی طرح ایک بڑا ہی زبردست اور اہم دن ہے جس سے آپ واقف ہوں گے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ تو وہ بھی بڑا مقدس دن ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جمعے کا ایک دن ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کا دن ہے، اس دن سب لوگ مل کے ایک نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عید کے 2 تہوار ہیں، حج کے دن ہیں،
جن حج کے دنوں ہمارے لیے بڑے بابرکت دن ہیں، اسی طرح عید جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، شوال کی عید، اور اسی طرح ذوالحج کی جو عید آتی ہے اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ سارے دن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جمعرات کا دن اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی دن نہیں بتایا تو ہم اپنے خیال سے، اپنی جانب سے کوئی دن خاص نہیں کر سکتے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے تمام دنوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تمام دنوں میں فجر، ظہر، مغرب، عشاء ہوتی ہے، تمام دنوں میں ہم آپ سارے معاملات انجام دیتے ہیں، تو اللہ کے تمام دن ہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ تمام دنوں میں ہر اچھے کام کرنے چاہیے، اور بلکہ ہر وقت ہی اچھے کام کرنے چاہیے۔ شاہ صاحب، اگر یہ دن اللہ اور رسول نے طے نہیں کیے تو پھر یہ دن آئے کدھر سے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ یہ دن اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے طے نہیں کیے ہوئے تو پھر ہمارے اندر یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے جو عام طور پر ہمارے کلچر کے اندر، خاص طور پر انڈیا پاکستان کا جو کلچر ہے، وہ ظاہر ہے کہ مختلف تہذیبیں اس کے اندر موجود رہی ہیں، کئی مذہب رہے ہیں، یعنی صرف اسلام تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے ہندو مذہب ایک لمبے عرصے سے موجود تھا، پھر بعد میں عیسائیت بھی کے لوگ بھی آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی مذاہب ہیں جو اس خطے کے اندر پائے جاتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کئی مذاہب کی وجہ سے جب ہم کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی علاقے میں رہتے ہیں، کچھ لوگ وہاں ہندو ہوں گے، کچھ سکھ ہوں گے، کچھ بدھ مت کے لوگ ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ تاؤ مذہب کے لوگ ہوں گے، مختلف مذہبوں کے لوگ جب ایک ہی جگہ پر رہتے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح ان کے ہاں بھی کچھ دن مقدس ہیں، جیسے ان کے ہاں منگل کا دن جو ہے وہ مقدس ہے، اسی طرح بلکہ اگر دیکھیں تو انہوں نے تو اپنے دنوں کے نام ہی، مثلا منگل جو ہے یہ غالباً ان کے کسی دیوتا کا نام ہے، تو اپنے دیوتاؤں کے نام پر یا اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں، ہماری جو ہندوانہ معاشرت ہے ان کے ہاں تو ہر دن کی کوئی نہ کوئی خاص کیٹیگری ہے، تو اس لیے اس کے مقابلے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اگر دن ہیں تو ہمارے بھی کوئی دن ہونے چاہیے، تو مقابلے میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایک روایت چل پڑتی ہے تو پھر اس کو لوگ چلاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انہی نظریات کو، انہی خیالات کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو فائنل بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر کیے ہیں وہ اللہ نے بتا دیے ہوئے ہیں، وہ کوئی خاص ڈے نہیں ہے۔ ڈے سے مراد یہ ہے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ وغیرہ اس طرح نہیں ہے، اس میں جمعے کو ایک خصوصیت حاصل ہے، لیکن باقی جو دن ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہر دن ہوتا ہے۔ البتہ تاریخوں کے اعتبار سے رمضان پورا متبرک ہے، لیلۃ القدر متبرک ہے، اسی طرح بعض اوقات جو ہیں مثلا تہجد کا جو وقت ہے وہ بڑا زبردست وقت ہے، اسی طرح فجر کے وقت کو بڑی لافانیت حاصل ہے، اس میں بھی بڑی خاص چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اس تصور کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ سے میرا یہ سوال ہے جو بہت دفعہ میرے ذہن میں آیا ہے تعویذ کے حوالے سے۔ جو ایک تعویذ تو ہوتا ہے جو برے کاموں میں ہوتے ہیں، وہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ برا ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب ایک بندہ ہوتا ہے جو خواہش کے لیے، جو میری یہ لڑکی مجھے پسند ہے، اور جو مولوی کی طرف جاتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے۔ اپنا پس منظر سارا سنا رہے ہیں لگتا ہے۔ نہیں، یہ میں نے سنا ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں پھر وہ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ ایک بیٹا ہے میرا، ماشاء اللہ۔ آپ بھی شادی شدہ ہیں؟ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پرانے کوئی معاملات ہیں، خیر چلے، ایسے ہی مذاق سے میں نے کہا۔ ایک بات میں اور ایک ایڈ کرتا ہوں، ہمارا زبان جو ہے نا وہ تھوڑا اپنی طرز کے ہوتے ہیں، ہمارا پشتو سپیکنگ ہے ہم، تو اس لیے اردو تھوڑا ڈفرینٹ۔ تو زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں جو اچھے کاموں کے لیے ہوتے، تعویذ کرنا، جیسے شادی کا میں نے آپ کو بتایا، ایک لڑکی پسند آئی، مولوی کے پاس جاتے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، تو آپ میرے لیے ایسا تعویذ کر لے کہ یہ میرے ساتھ شادی کر لے، راضی ہو جائے۔
زیادہ تر ہوتے جو دکان نہیں چلتا اس کے لیے کرتے ہیں. ایسے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں نا اچھے کاموں کے لیے. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تعویذ کرنا کیا صحیح ہے یا غلط؟ آپ اپنا اس میں دے دیں. سہیل بھائی کی طرح بات تھی کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ایک، اور دوسری بات یہ کہ برا کرنا، ایک تو تعویذ برا ہے اور ایک جو تعویذ ہے کہ جو اچھے کے لیے، فار ایگزامپل میری اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی تعویذ کر دیں. اچھا میرا بزنس نہیں چل رہا جس طرح انہوں نے کہا، تو اور جس طرح کوئی اس طرح کے اچھے کام کے لیے بھی، تو یہ عطا ہے کہ صحیح ہے یا غلط. اور برے کے لیے تو وہ تو ہم پتہ ہی کہ برے کے لیے تو غلط ہی غلط ہے. تو جو سوالوں کا میں خلاصہ کر دوں، چونکہ آپ کئی سوال اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں، جی تو اس کا خلاصہ اگر میں کروں صرف تعویذ تک محدود رہتے ہوئے، تو اس میں پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ تعویذ ہوتی کیا چیز ہے، جی، اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ تعویذ کا کیا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جی، اور اور اس کا برا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا صحیح اثر بھی ہوتا ہے. اور اگر صحیح اثر ہوتا ہے تو وہ کرنا چاہیے، اور اگر برا اثر ہوتا ہے تو اس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور پھر اس میں مزید سوال بھی آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی پر تعویذ کر دیے گئے ہیں، بری نیت سے کیے گئے ہیں، تو کیا دوسرے تعویذ کے ذریعے سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کو اس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یہ کئی سوال ہیں جو اسی دائرے سے متعلق ہیں، جن کا میں نے ایک طرح سے خلاصہ آپ کے سامنے کر دیا. تو اس میں جیسے کہ میں نے پچھلے سوال کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی، اگر ہم نے مذہب کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے، دین کے حوالے سے کوئی بات جاننی ہے، اور یہ چیزیں ساری کی ساری متعلق ہوتی ہیں مذہب اور دین کے ساتھ، کیونکہ وہیں سے ہر بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں لازمی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور جا کے ان سے پوچھیں، اور وہ بتائیں گے، وہ جو بات بتائیں گے وہی درست بات ہوگی. تو اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں، میرا علم ہے یا میری انفارمیشن ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا اپنا یہ سلسلہ ہے، میرے والد صاحب بھی تعویذ کا سلسلہ ان کا تھا، پیری مریدی کا سلسلہ بھی تھا، اور جب پیری مریدی کا جن کا سلسلہ ہو تو ان کو یہ کام بھی ساتھ ساتھ ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیکن وہ اس طرح کا معاملہ تو بالکل نہیں کرتے تھے کہ جو یعنی شر کے لیے، کسی کے ساتھ زیادتی کے لیے، کسی کے خلاف معاملے کے لیے اس طرح کا معاملہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن خیر کے لیے، بہتر کاموں کے لیے اپنی طرف سے وہ تعویذ ان کو لکھ کے دیتے تھے. اچھا، میں نے خود ان کا مشاہدہ کیا، مجھے خود بھی جیسے آپ کو تجسس ہے تو مجھے بھی تجسس تھا کہ وہ ہوتا کیا ہے. تو تعویذ کو جب میں کھول کے دیکھتا تو آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا 5 7 8 9 15 20 21 24 کچھ خانے بنے ہوتے، اور اس طرح ان کے اندر کچھ ہند سے لکھے ہوتے. اچھا، اسی طرح میں جو بعض اوقات دیکھتا تو اس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوتے، اور وہ الفاظ بہت سمجھ نہیں آتے تھے. لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا، اپنے والد صاحب سے پوچھا، اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تعویذ ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو یا تو ہم آیات لکھتے ہیں یا کچھ اسم ہوتے ہیں، اسم اعظم انہوں نے لفظ استعمال کیا، کچھ اسم ہوتے ہیں، ان اسموں کو ہم لکھتے ہیں، کچھ ناموں کو ہم لکھتے ہیں. تو یا قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں یا کچھ نام ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ جو ہندسے ہیں جن کے اوپر 2 4 8 10 کہیں 8 لکھا ہوا ہے، کہیں 4 لکھا ہوا ہے، کہیں 3 لکھا ہوا ہے، تو یہ ہندسے کیا چیز ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہندسے بھی اصل میں الفاظ کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی کچھ لفظ ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کو کاؤنٹ کر کے پھر ان کے آگے عدد بنائے ہوتے ہیں. تو یہ عدد اسٹیبلش ہے کہ مثال کے طور پر الف کا 3 عدد ہے، اور مثال کے طور پر جیم کے 6 عدد ہیں. میں مثال دے رہا ہوں صرف، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جو ورڈ ہے اس کے کتنے اعداد بنتے ہیں. تو اس طرح وہ پوری ایک کہہ لیں کہ ایک پورا علم ہے جس کو لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق وہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یا اس نوعیت کی چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس بات سے کہ چونکہ ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھتے ہیں
کچھ تو ہے نا توہم پرستی کی چیزیں، لیکن ایک لمبے عرصے سے دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں، کوئی اثر ہوگا تو تبھی لوگ اس طرح کی چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ ماننا چاہیے، یعنی اس حد تک تو ماننا چاہیے کہ تعویذ کے اندر یا علوم، ان کے پیچھے بھی، تعویذوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم یا کوئی نہ کوئی پس منظر کی چیز موجود ہوتی ہے. اس لیے یہ تو ہم سیدھا انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، لازماً کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے تو تبھی کچھ نہ کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں. جیسے دم کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح تعویذ بھی دم ہی کی ایک علامت ہے، تو اس کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے. تو اس میں میری جو رائے ہے، یا میں اپنے اساتذہ سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس میں یہ سمجھا ہوں، اور حالانکہ میں نے عرض کیا کہ میرے والد صاحب کا بھی اس معاملے سے تعلق تھا، لیکن میں اس کو ذاتی طور پر دینی لحاظ سے درست نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی اس میں مسئلے ہیں. اگر کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، انڈین سوسائٹی کے اندر بھی، کہ اس کے نتیجے میں دکانداری زیادہ چلتی ہے. وہ لوگ جو فنون سے، علوم سے واقف نہیں ہوتے، وہ لوگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اور پھر اپنے معاملات کو غلط سلط طریقے سے لوگوں کے اندر اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اصل میں صحیح فن کا آدمی تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے، اور عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو نتیجہ یہ نکلتا ہے، مثلا آپ فرق دیکھیے کہ فرق کیا ہے، کہ آپ ایک میڈیسن کھاتے ہیں، میڈیسن پر کبھی آپ کا اعتقاد نہیں ہوتا. اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ کے سر کو درد ہوا، آپ نے گولی کھا لی، جس بندے نے وہ گولی بنائی ہے اس کو آپ کوئی ایسے نہیں کرتے کہ آپ اس کو بڑا پیر سمجھ لیں، بڑا مرشد سمجھ لیں، یا بڑی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا آدمی سمجھ لیں. ایسا نہیں کرتے نا. تو لیکن ہم اس سے بھی آرام میں آ جاتے ہیں. تو اگر تو آدمی جو آپ کو تعویذ دینے والا ہے اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھے کہ جس طرح وہ ڈاکٹر ہے اسی طرح میں ایک ڈاکٹر ہوں. اس نے ایک علم سے علاج کیا ہے، میں نے دوسرے علم سے علاج کر دیا. ایک نے ایک طریقہ اختیار کر لیا، میں نے دوسرا طریقہ. ایک نے حکمت کا طریقہ اختیار کر لیا، دوسرے نے نفسیاتی علاج کا طریقہ اختیار کر لیا، تیسرے نے جیسے مثلا چائنیز کا طریقہ علاج بالکل اور ہے، ہومیوپیتھک والوں کا طریقہ علاج بالکل اور ہے. تو ایک نے اپنے خاص علوم کا یا لفظوں کا طریقہ اختیار کر لیا اور اس کو استعمال کر لیا. تو کیا فرق ہے؟ وہ اس کا کوئی ماہر ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی انگریز بھی ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، سب ہو سکتے ہیں نا اس کے ماہر. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم پیدا ہوا ہے وہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یعنی ہے تو تھی یہ ایک ڈاکٹری، یعنی ایک علم تھا، جس طرح سائنس ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم تھا، لیکن اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنا کاروبار، بزنس اور اس طرح کے معاملات کرنے شروع کیے. تو میں جو بات کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو مذہب سے الگ کر کے آپ جو مرضی کریں، لیکن اسلام کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے. اور جس کے تعویذ سے آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس کا مطلب ویسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر سے دوائی کا نسخہ لیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن نہ اس کو آپ سلام نہیں کرتے، نہ یہ اس کو اللہ والا نہیں کہتے، لیکن جس سے آپ تعویذ لے کے آتے ہیں اس کو آپ اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے. اس کا بھی اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بھی اسلام مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ جگہ. جی بہت شکریہ آپ کا. تو بس یہی سوال جو ہے ذہن میں جو ہے گھوم رہے تھے، تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے تبصرہ کیا، بہت اچھا ہوا، اور مائنڈ جو ہے وہ کھل گیا، وہ چیزوں کا پتہ لگ گیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا شاہد صاحب، آپ نے جو واضح کیا ہے اس میں وضاحت کی اس کی، تو اس میں اور سوال پیدا ہوئے. تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے ضرور انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ ہمیں وقت دیں گے تو انشاءاللہ. نہیں وقت تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ میں نے بھی بہت لرن کیا، بہت سیکھا ہے. تو انشاءاللہ ان نشستوں کو، ان گفتگوؤں کو جاری رکھتے ہیں. تو میں بھی آپ سے سیکھوں گا، اور جو بھی علم کا تبادلہ ہے، علم ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.